اگر لوگوں سے یہ بات پوچھ لیں کہ کوئی بندہ، کوئی بچہ جو معذور پیدا ہوا آخر کیوں، کیا وجہ ہے، کہہ دیں گے جی یہ آزمائش ہے۔ بھائی دوسروں کی آزمائش ویسی کیوں نہیں ہے؟ یہ کوئی اپاہج ہونا کوئی بڑا زیادہ پرابلم نہیں ہے، دوسرے اپاہج نہیں ہے۔ ہر جگہ مختلف طریقے، مختلف سیٹ اپ ہم دیکھ رہے ہیں، تو قدرت والا کیوں کہ انصاف ہے، قدرت والے کے ہاں ہے ہی انصاف۔ قدرت والا کبھی ناانصافی نہیں کر سکتا، قدرت والا کبھی ظلم نہیں کر سکتا، تمام مخلوق کے ساتھ ہی انصاف ہے قدرت والے کی طرف سے۔ تو لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں اور اپنے ذہنی خیالات کے ساتھ سمجھے بغیر اور وہی شیطان کی طرز فکر بناتے ہوئے، کیوں کہ جب انسان ایسا تقویم سے اسفل سافلین ہوا، انسان کی حاکمیت چیلنج ہونے کی وجہ سے، تو جیسے جیسے انسان ایسے تقویم سے اسفل سافلین ہوا ہے، تو شیطان کمینہ شریک انسان کی جو روشنی کا جسم ہے، روحانی آنکھ دیکھتی ہے کہ اس میں موجود آ گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جو مٹی کا وجود ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایون جو آپ کے فنگر پرنٹ کام کرتے ہیں الیکٹرک ڈیوائسز کے اوپر، جیسے ہی انسان کی جان نکل جاتی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ انسان کے فنگر پرنٹ بھی کام کرتے ہوں گے، کیونکہ جو الیکٹرک ڈیوائسز ہیں وہ جو ارتھ یا ایک کرنٹ کو محسوس کرتی ہیں، جس پر وہ چلتی ہیں، تو کیونکہ انسان جیسے ہی مرا اس کے اندر سے الیکٹرک کرنٹ، وہ مخصوص انرجی، وہ مخصوص نور ختم ہو گیا، تو انسان کا خاتمہ ہے، تو فنگر پرنٹ کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ مٹی کا وجود ہم چھوڑ دیتے ہیں، آپ کے پیارے، آپ کے دادا، آپ کے پردادا تمام دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا کوئی بچا ہے؟ کوئی نہیں بچا۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے چلے جانا ہے اس دنیا سے، کیونکہ یہ جسم اسفل سافلین ہے، بدترین انسانوں کا اس وقت جسم ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ڈیٹا ہم لے کر آتے ہیں، جس ڈیٹا کے اوپر کوئی انسان اپاہج ہے، کوئی غریب ہے، کسی نے چوتھی شادی کی ہے، کسی نے 8ویں شادی، جو بھی کسی کے ساتھ معاملہ چل رہے ہیں، کسی کو رزق کی تنگی ہے، جو بھی کچھ ہے، ڈیفینیٹلی بات ہے روحانی آنکھ یہ دیکھتی ہے کہ اس نے کسی کی روزی تنگ کی، اب اس کی روزی تنگ ہے۔ کسی نے کسی کو گمانوں میں، خیالات میں جکڑا تھا، آج وہ خود جکڑا ہوا ہے۔ کسی نے کسی پر ظلم کیا تھا، آج اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن کسی بھی طرح قدرت والا جو تخلیقار ہے، جو مالک ہے، جو مختار کل ہے، وہ اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہے کہ جب انسان اسفل سافلین ہوتا گیا، تو روحانی آنکھ یہ دیکھتی ہے کہ انسانی جو روشنی کا وجود ہے، اس میں خیالات کی یلغار کرنے کی اس شیطان کو پرمیشن ہے، کیونکہ آپ اور اس کے درمیان مقابلہ ہے خلافت کا۔ اور میں نے اپنے بارہا لیکچرز میں یہ بات کہی ہے کہ جو خلیفہ ہے یا خلیفہ بنے گی، وہ اولاد آدم بنے گی۔ کسی بھی طرح شیطان یا اس کے حواری خلیفہ نہیں بن سکتے، نہ ہی وہ مقام حاصل کر سکتے۔ اب جب ہم یہاں آئے، اور جیسے میں نے آگے آپ کو کہا کہ یہاں پر مختلف جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، کوئی اپاہج ہے، کوئی معذور ہے، کچھ کم دولت مند ہے، کچھ دولت زیادہ دولت مند ہے، کوئی غریب ہے، کسی کو کوئی تنگی ہے، کسی کو کوئی تنگی ہے، تو یہ مختلف زونز کا ڈیٹا اور ہمارے اپنا جو ہم ڈی این اے شیئر کر رہے ہیں اپنی نسلوں کا، وہ تمام ڈیٹا ہمارے ڈی این اے میں موجود ہے۔ اور ہمارا ڈی این اے یا ہمارے روشنی کے جسم کی جو انفارمیشن ہے، وہ ہمیشہ ایکٹیو رہتی ہے، جس کی بیس کے اوپر ہی ہماری زندگیاں چلتی ہیں۔ اور آپ نے کسی کو دکھ دیا، ڈیفینیٹلی بات ہے، اب آپ کو بھی دکھ سے گزرنا چاہیے، کیوں نہیں گزرنا چاہیے؟ گزرنا چاہیے۔ تو یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو سمجھا سکوں کہ روحانیت میں جو چیزیں رکاوٹ ڈالتی ہیں، وہ کسی بھی طرح
کوئی چیز الگ نہیں ہے، آپ کی ہی حرکتیں ہیں، آپ کا ہی اعمال ہے، آپ کا ہی ڈیٹا ہے۔ اس کی وجہ جب ہم آگے آگے جاتے ہیں تو اس کی ہمیں سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ ایک کیفیت میں ایک ہمارے اسٹوڈنٹ نے لکھا کہ ابو نے جب وہ دیکھتے ہیں تو لوگوں کا روشنی کا جسم یا اور ان کو نظر آتا ہے، اسی طرح کچھ ان کی کیفیات ہیں کہ روشنی کا جسم نکلتا ہوا ان کو محسوس ہوتا ہے اپنے اندر سے۔ تو یہ ہم بات بہت پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ جب آپ یہاں موجود ہوئے اور کیونکہ وہ ماحول نہیں ہے آپ کو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو عظیم ترین امرت ہے، وہ سپریم ترین جو چیز ہے، وہ پریزنٹلی موجودہ آپ کی قسمت میں نہیں ہے یا کسی انسان کی قسمت میں نہیں ہوتی، اس چیز کو انسان کو جیتنا ہوتا ہے۔ جب ہم اس چیز کو جیتتے ہیں تبھی وہ ہمیں چیز ملتی ہے، تبھی وہ امرت ہمیں ملتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کو اپنے دشمن کے جبڑوں سے اپنی حاکمیت لینی ہوتی، لیکن لوگوں کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لوگ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور لیکن وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تجلی ذات کا ادراک ہو جائے یا ہم اس نور کو دیکھ لیں۔ اور انسانوں نے کیونکہ اپنے 15-20 سال 30 سال 5-10 سال گزارے ہوتے ہیں، اور ان سالوں میں ان کو اپنے مرشد سے جو انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں اور وہ چمٹے ہو رہتے اس بات سے، کبھی بات کا بھی موقع نہیں ملا ہوتا، نہ ہی بات انہوں نے سنی ہوتی ہے کبھی۔ لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، انہیں سمجھنا چاہیے کہ 6 ماہ کا جو بچہ ہے اسے صرف دودھ ہی پلایا جاتا ہے، اسے کسی بھی طور پر مرغ مسلم نہیں کھلایا جاتا۔ اسی طرح روحانیت میں اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو سب سے پہلا اپنا روحانی علاج کرنا چاہیے۔ فزیکلی کوئی ایشو ہے تو اس فزیکل ایشو کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ وہ جو اسفل سافلن ڈیٹا ہے، کیونکہ لوگ ابھی سمجھ نہیں پاتے اسفل سافلن ڈیٹا کیا ہے۔ ابھی اب دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہ دین اسلام کے نام پر مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی زندگیاں جو دین اسلام کی خوبصورتی ہے اس کے مطابق نہیں گزارنا چاہتے۔ ہر ایک انسان اس بات پر بڑی فکر کرے گا جو کہ ان کا جس چیز سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، اس پر بڑی بحث کریں گے، لڑیں گے اس کے لیے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کیا آپ اپنے علاقے میں 1-2 کلو خالص دودھ لے سکتے ہیں؟ جواب ہوگا مشکل ہے، بلکہ کسی حد تک ناممکن ہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اس کی لوگ تشریح عجیب سی کرتے، لیکن جو حدیث مبارکہ وہ واضح ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، بات ختم۔ آپ کی اپنی تشریح جو مرضی ہوں، آپ تو کوشچن یہ اٹھنا ہے کہ کیا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے انسان کو جو 2 نمبری کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، اپنا مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ جتنے مرضی کہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، لیکن کیا جناب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کو امتی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یہ ہے کوشچن۔ اگر وہی ہمیں اپنا نہ مانے تو ہماری ساری محنت بیکار ہے، سب کچھ ضائع ہے۔ اس کم علمی کی وجہ سے کچھ لوگ اپنی جہالت میں لگے رہتے ہیں۔ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اکثریت جگہوں پر ملحد ہو چکی ہیں۔ ایسے لوگ جو نعوذ باللہ اللہ پاک کے وجود سے انکاری ہیں، کیونکہ جو شروع میں وہ چیزیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، فلاں ایسے فلاں ایسے فلاں ایسے، جب وہ حقیقت میں دیکھتے ہیں اس کا الٹا دیکھتے ہیں۔
اور اسی طرح آپ جو لوگ محنت کر رہے ہو، اگر آپ لوگ خود اسول سافٹ ڈیٹا سے نہیں اٹھتے اور اپنی نسلوں کو نہیں بچاتے ہو، تو پھر آپ کو اس کے کانسیکوینسز، آپ کو اس کے جو نتائج ہیں وہ بھگتنا پڑیں گے آپ کی سوسائٹی میں۔ آپ لوگوں کا عام یہ مشاہدہ ہے کہ آپ کوئی بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، فیس بک استعمال کرتے ہیں، کوئی چیز استعمال کرتے ہیں کسی اچھے پرپس کے لیے، لیکن آپ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی خواتین کی تصاویر آ جاتی ہیں جو کہ نیم برہنہ کھڑی ہیں، کیا کریں گے آپ وہاں پر؟ جو ٹک ٹاک ہے، سوشل میڈیا ہے، اس نے کیسے کیسے، میں دیکھتا ہوں بزرگ لوگ بھی نچوا دی ہیں، خواتین بھی ناچ رہی ہیں، اور اس نے کیونکہ کچھ تھوڑے سے پیسے بھی دینے شروع کر دیے لوگ اور اس میں لگ گئے ہیں۔ ابھی تو آپ اس بات کو کچھ لوگ برا سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، اگر آپ ان کو حقیقی اسلام سے، حقیقی روحانیت سے واقف نہیں کروائیں گے، تو فیوچر میں بالکل آپ کی اولادیں بھی ایسے ہی کر رہی ہوں گی۔ آج جو آپ بڑی باتیں کرتے ہیں، عین ممکن ہے کل کو آپ کی نظروں کے سامنے آپ کی اپنی بیٹی کی ناچتے ہوئی کی تصویر آ جائے، اس کے ناچتے ہوئے کی آپ کو ویڈیو مل جائے۔ کیوں کہ جب تک دوبارہ کہہ رہا ہوں ہم اسول سافٹ ڈیٹا سے انسان نہیں اٹھتے ہیں، اس وقت تک یہ ایشوز رہتے ہیں۔ اگر کسی بھی کام میں پرفیکشن نہیں ہو اور وہ کام کیے جائے تو اس کے دوبارہ غلط ہی نتائج نکلتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے جو اپنی بیٹیوں کو روزگار کے لیے بھیجا یا ایک سوسائٹی میں برابر چلنے کے لیے کوشش کی، تو ان کی بیٹیوں کو اپنی عزت سے ہاتھ دھونا پڑے۔ کیوں کہ جب سسٹم ورک نہیں کرتا ہے، جو حقیقی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، حقیقی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ جب پوری نہیں ہوتی تو وہاں پرابلمز آتے ہیں۔ جب ہر انسان اپنے ہی انہی خیالات میں مگن ہے تو وہاں پرابلم آتا ہے۔ اس لیے یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ آپ لوگ اس حقیقت کو جانیں، اور اس حقیقت کو آپ اس وقت تک نہیں جان سکتے، اس وقت تک آپ اس حقیقت سے آشنا نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے انر میں نہیں جاتے ہیں۔ جب آپ اپنے انر میں جاتے ہیں، جب آپ اپنے اندر جاتے ہیں، وہاں جو پرابلم ہے اس کو جب آپ فکس کرتے ہیں تب آپ کی جان چھوٹتی ہے، وگرنہ نہیں جان چھوٹتی۔ اور اس کے لیے ایک بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔